اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 7ویں لیکچر میں حاضر ہیں اور ہم بیان پڑھ رہے تھے در صفت سخاوت، یعنی سخاوت کی تعریف میں یہ ہم بیان پڑھ رہے تھے۔ اس کا پہلا لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس بیان کو کمپلیٹ کریں گے، تو توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ یہ ہے در صفت سخاوت، یعنی سخاوت کی تعریف میں، اور آج کا پہلا اور مجموعی طور پر اس بیان کا تیسرا شعر ہے۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشائے مقبلاں۔ ہم اسی اسلوب کے ساتھ چلیں گے کہ پہلے ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، پھر لفظی ترجمہ اینڈ پہ، پھر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت کرنا روشن دل والوں کا کام ہے، سخاوت کرنا روشن دل والوں کا کام ہے۔ سخاوت بود پیشائے مقبلاں، اور سخاوت کرنا اچھے نصیب والوں کا طریقہ ہے، سخاوت کرنا اچھے نصیب والوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے دیکھیں۔ ادھر لفظ آیا صاحب دلاں۔ صاحب دلاں کا معنی ہوتا ہے دل والے، صاحب دلاں یعنی دل والے یا روشن دل، اسی طرح عقل مند بھی اس کا معنی ہے، اور اللہ والے بھی۔ صاحب دل یعنی اللہ والے، یعنی جن کا دل روشن ہوتا ہے، اس سے مراد یعنی اللہ والے، اس کا معنی اللہ والے بھی کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے۔ پیشہ کا معنی ہوتا ہے ہنر، فن، کام یا طریقہ۔ اسی طرح مقبلاں، یہ مقبل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے صاحب اقبال، یعنی اچھے نصیب والا، صاحب اقبال یا اچھے نصیب والا۔ تو آپ توجہ کے ساتھ دوبارہ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت کرنا، سخاوت بود، سخاوت ہوتا ہے، کار کا معنی کام، سخاوت کرنا یہ کام ہوتا ہے کس کا؟ صاحب دلاں، دل والوں کا۔ اور اس کے جتنے بھی ہم نے معنی پڑھے ہیں سب کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت کرنا یہ کام ہوتا ہے دل والوں کا، یا روشن دل لوگوں کا، یا عقل والوں کا، یا اللہ والوں کا، یعنی چاروں طریقوں سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت کرنا اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، سخاوت کرنا عقل والوں کا کام ہوتا ہے، سخاوت کرنا روشن دل والوں کا کام ہوتا ہے، سخاوت کرنا یہ دل والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مصرع دیکھیں، سخاوت بود پیشائے مقبلاں، سخاوت کرنا یہ اچھے نصیب والوں کا طریقہ ہے۔ سخاوت کرنا، سخاوت بود پیشہ، پیشہ کا معنی طریقہ یا کام یا فن۔ تو سخاوت کرنا یہ اچھے نصیب والوں کا طریقہ ہے۔ مقبلاں کا معنی اچھے نصیب والے، یا اس کا معنی اللہ والے بھی ہے، جو صاحب اقبال ہیں، یعنی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے۔ تو یہ بھی معنی کر سکتے ہیں سخاوت کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا ہے، سخاوت کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے کہ مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ ہر فیلڈ میں، ہر صفت میں، ہر وصف میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن ایک اچھا وصف ایسا بھی ہے، ایک اچھا وصف ایسا بھی ہے
کہ جس میں حاتم طائی سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ اس میدان میں فقط حاتم طائی کا نام آتا ہے۔ اس کی مراد تھی کہ سخاوت کے میدان میں حاتم طائی سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو سخاوت کے میدان میں آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف کیسے بیان کریں گے؟ کیونکہ سخاوت میں تو حاتم طائی سے بڑھ کر کوئی نہیں، یہ اس کا خیال تھا، یہ اس کا اپنا ایک ذاتی خیال تھا۔ تو اس وقت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پوچھا کہ اچھا تم نے حاتم طائی کے متعلق کیا سن رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حاتم طائی کے پاس جو بھی سائل آتا، اگر ایک دروازے سے آ کے وہ صدا لگاتا تو حاتم طائی اسے دیتا، وہ دوسرے دروازے پہ آ کے پھر صدا لگاتا تو حاتم طائی اسے اس دروازے سے بھی دیتا، وہ تیسرے دروازے سے آ کے صدا لگاتا، حاتم طائی اسے بھی دیتا، حتیٰ کہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں دروازے تک جا کے بھی وہ صدا لگاتا تو حاتم طائی اس کو وہاں بھی دیتا، اس کو موڑتا نہیں تھا۔ تو یہ تھی اس کی سخاوت۔ تو اس وقت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو نے سنائی بات حاتم طائی کی، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی سنتا جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر کوئی سائل ایسا آیا ہی نہیں کہ جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا ہو اور کریم آقا نے اتنا نہ نوازا ہو کہ اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت پڑ جائے۔ یعنی کریم آقا جولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں تو سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ حاتم طائی دیتا تھا تو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی سائل کی، وہ تبھی تو دوسرے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے، پھر بھی اس کا دامن مراد پورا نہیں ہوتا، برتا نہیں، تبھی تو وہ تیسرے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے سخی ہیں کہ قطرہ اگر کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے سخی ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی سائل آیا آپ نے اتنا نوازا کہ اس کو پھر دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی باقی نہ رہتی۔ تو اب خود فیصلہ کرو کہ بڑا سخی کون ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے: سخاوت مسے اے برا کی میاں است، سخاوت مسے اے برا کی میاں است، سخاوت ہما درد ہارا دوا است۔ سخاوت عیبدار تانبے کے لیے کیمیا ہے، سخاوت عیبدار تانبے کے لیے کیمیا ہے، سخاوت ہما درد ہارا دوا است، اور سخاوت تمام دردوں کے لیے دوا ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ مس کا معنی ہوتا ہے تانبا، مس کا معنی تانبا، عیب کا معنی نقص، برائی یا خرابی، یعنی عیب دار تانبا۔ مس سے عیب کا معنی ہوگا عیب دار تانبا، یعنی کھوٹا تانبا۔ کیمیا وہ چیز ہے جو تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، یعنی یہ مختلف کیمیکلز کا ایک مجموعہ ہے کہ جس کے ساتھ کھوٹے تانبے کو بھی وہ کیمیکل وہ سونا بنا دیتے ہیں۔ تو کیمیا کا معنی یعنی وہ کیمیکل جو تانبے کو سونے میں بدل دے، سونا بنا دے۔ تو سخاوت مسے اے برا کیمیا است، سخاوت یہ عیب دار کھوٹے تانبے کے لیے کیمیا ہے، یعنی اس کو سونا بنانے والی ہے۔ یعنی صفت سخاوت جس کے اندر ہوگی وہ اگر کھوٹا بھی ہوگا تو وہ سونا بن جائے گا، وہ کھوٹا بھی ہوگا تو کھرا بن جائے گا۔ تو یہ سخاوت بندے کو اس مقام تک لے جاتی ہے۔ سخاوت ہما درد ہارا دوا است، اور سخاوت تمام دردوں کے لیے دوا ہے۔ چلتے ہیں آج کے آخری شعر کی طرف۔
مشوتا تواں السخاوت بری کہ گوئے بہی السخاوت بری. مشوتا تواں السخاوت بری، یہ پہلا لفظ آپ نے بری پڑھنا ہے، اور سیکنڈ مصرے میں جو آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے بری، کہ گوئے بہی السخاوت بری. تو لفظی ہم پہلے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. جب تک ممکن ہو سخاوت سے تو دور نہ ہو، یا سخاوت سے تو الگ نہ ہو، یا سخاوت سے تو بیزار نہ ہو. اور دوسرا مصرع کہ گوئے بہی السخاوت بری، کیونکہ اچھائی اور بہتری کی گیند تو سخاوت کے ساتھ ہی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ بہتری کی گیند یا اچھائی کی گیند تو سخاوت کے ساتھ ہی حاصل کر سکتا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیں. مشو یہ شدر مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے تو نہ ہو. تا کا معنی جب تک. تواں یہ توانستن کا حاصل مصدر ہے، اور توانستن کا معنی ہوتا ہے سکنا، یعنی جب تک ہو سکے. ہم ترجمہ کرتے ہیں جب تک ممکن ہو یا جب تک ہو سکے، اس کا معنی سکنا ہے. بری کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، دور ہونا یا بیزار ہونا، برات کا اظہار کرنا. گوئے کا معنی یہ گیند ہے، گوئے گیند کو کہتے ہیں. بہی کا معنی عمدہ یا خوب یا بہتری یا بہتر، ان معنوں میں یہ بہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بری یہ بردن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے. بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا. بریدن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور بردن کا معنی لے جانا. تو بردن کا معنی لے جانا، تو اس سے واحد حاضر کا یہ صیغہ ہے، فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ. تو اس کا معنی ہوگا تو لے جائے گا، یا تو لے جاتا ہے، یا تو لے جائے. تینوں طرح اس کا معنی کر سکتے ہیں مضارع کا. تو اب توجہ سے شعر کو سمجھے. مشو تا تواں السخاوت بری، جب تک تجھ سے ممکن ہو تو نہ ہو. مشو تو نہ ہو، تا تواں جب تک تجھ سے ممکن ہو یا جب تک ہو سکے. مشو تو نہ ہو، السخاوت سخاوت سے، بری کا معنی بری یا بیزار یا دور یا الگ، یعنی جب تک ممکن ہو تو سخاوت سے دور نہ ہو، جب تک ممکن ہو تو سخاوت سے الگ نہ ہو، یا جب تک ممکن ہو تو سخاوت سے بیزار نہ ہو سخاوت کرنے سے. کہ گوئے بہی السخاوت بری، کیونکہ بہتری کے میدان میں بہتری کی جو گیند ہے وہ تو سخاوت کے ساتھ ہی حاصل کر سکتا ہے. کہ گوئے بہی السخاوت بری، کیونکہ بہتری کی گیند تو سخاوت کے ساتھ ہی حاصل کر سکتا ہے. مراد کہ تو اس بہتری کے اور اچھائی کے میدان میں سخاوت کے ساتھ ہی کامیاب ہو سکتا ہے. تو آخر میں ایک حدیث پاک سماعت کر لیں، اسی پر ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. یہ بالخصوص طلباء کے لیے ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں. حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور اس کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد اس کی نشر و اشاعت کی، علم کو پھیلایا، علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، پھر اس کے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے. اور وہ شخص قیامت کے روز تنہا ایک پوری امت کی صورت میں آئے گا. یعنی اس قدر طالب علم اور عالم دین کی فضیلت ہے، اس قدر اس کا مقام ہے، اس کی شان ہے. تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم و علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے یا ہر دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے. دنیا کی ہر شے یا ہر دولت
خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، گھٹتی ہے، جبکہ علم وہ دولت ہے اسے جتنا خرچ کیا جائے یہ اتنا زیادہ یہ دولت بڑھتی ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کریں اور علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔